سینٹر فیصل واڈا صاحب، ویلکم ٹو دا شو. یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا بنی ہے؟ نوئنگ پی ٹی آئی لٹل بٹ لائک آپ رہے ہیں پی ٹی آئی کا حصہ، مطلب انہیں کیوں یہ فیصلہ کیا؟ بہت شکریہ گوون صاحب. دیکھیے گوون صاحب، میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی عجیب سا فیصلہ کیا گیا ہے. میں مطلب میری جو بھی سیاسی بصیرت ہے یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا میں ہوں، میرے خیال سے یہ ایک قومی ایشو تھا، پاکستان کا ایشو تھا. تو میرے خیال سے اس میں مناسب ہی نہیں تھا، کیونکہ یہاں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو کسی نے کرنی نہیں تھی، کسی نے گلے شکوے نہیں کرنے تھے، کسی نے بات نہیں کرنی تھی. پاکستان سے ریلیٹڈ بات تھی، پاکستان کی سلامتی سے بات تھی. میرے خیال سے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا وجود ہے، ان کو وہاں پریزنٹ ہونا چاہیے تھا. اور میرے خیال سے ایک پھر انہوں نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے میری رائے میں. وجہ کیا آپ کو لگ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کنفیوژن کا بھی اندر شکار ہے. باہر جو ہے ان کے اپنے ڈفرینسز ختم نہیں ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ ایک طرف آپ نہیں آ رہے اور ایک طرف گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں. تو گنڈا پور صاحب اگر سی ایم کی کیپیسٹی میں بھی آ رہے ہیں تو پارٹی کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سی ایم تو پی ٹی آئی کے ہیں، بالکل پارٹی کا. باقی بھی 2-4 آئے تھے، اور یہاں 14-15 کی کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے کہ 14 آئیں گے یا 20 آئیں گے. میرے خیال سے میرے پاس لسٹ ہے 85 سے 95 لوگ ہوں گے جو ٹوٹل ان آل ہوں گے، جن کو دونوں طرف سے سینٹ اور ایم این اے کے ساتھ بلایا تھا. تو اس میں ایسا نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے 20 لے جائیں، 25 لے جائیں. میں کوئی ہم افطاری پہ نہیں جا رہے. اور بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے امپورٹنٹ ڈے تھا، ایک امپورٹنٹ جگہ تھی جدھر پی ٹی آئی کا ہونا ضروری تھا، اچھا ہونا چاہیے تھا. ورڈ صاحب، اس کے اوپر جو ایک دوسری طرف سے رائے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ قومی معاملہ ہے. اس وقت دہشت گردی جس انداز سے جو بڑھ رہی ہے، قوم کو اکٹھے ہونا ہے، یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر حکومت یہ بلف کال کر لیتی، مطلب آج صبح بھجوا دیتے، اگر میں گورنمنٹ ہوتا تو میں 4 بندوں کو کہتا ہے کہ جی ادھر افطاری بھجوا دیں، یہ بانی کے ساتھ اپنی سیری بھی کر لیں، وہاں جو بھی گائیڈنس لینی ہے آ کے یہاں پہ ریکمنڈیشن دے دیں دہشت گردی، تو بلف ان کا کال کر لیتے. اگر فارملی جو پارٹی کا قائد منع کر دیتا ہے اپنی پارٹی کو کہ جی آپ نے اس قومی معاملے کے جو ہے کہ ایشو کے اوپر آپ نے اکٹھے نہیں ہونا، تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا. تو آپ کو نہیں لگتا حکومت بھی تھوڑا سا اس پہ غلطی؟ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ اتنا کوئی اگری ٹو ڈس اگری اور کوئی اتنا بڑا ایگریمنٹ یا کوئی طوفان یا کوئی وار نہیں تھی. ان کو ہونا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو، جو انہوں نے بہت غلط کیا نہ آ کر، کسی بھی کوئی بھی ریزن ہو. اور گورنمنٹ ان کو سحری کرانے دیتی اور اس کے بعد صبح تک بیٹھے رہنے دیتی اور ٹانگیں بھی دبا دیتی، ہماری کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو اس دائرے کار کے اندر تھی. لیکن میں سے بھی سمجھتا ہوں کہ ایک مس آؤٹ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جہاں ساری پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں. بائی اینڈ لارج وہاں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہونا ضروری تھا، مجبوری بھی ہونی چاہیے تھی، ضرورت بھی تھی، وقت کی ضرورت بھی تھی، پاکستان کی ضرورت بھی تھی، حالات کی ضرورت بھی تھی. دہشت گردی کا ایڈریس کرنا تھا. کے پی کے کا صوبہ بھی اس میں ہے جو افیکٹڈ ہے، بلوچستان بھی ہے، باقی دیگر بھی ہیں، لیکن یہ 2 مین ایریاز ہیں جو افیکٹڈ تھے. تو میرے خیال سے ایک ریلیونٹ فورم، ایک ریلیونٹ جگہ جدھر آپ پاکستان کی سیاست کرتے، نہ کہ آپ یہ ڈسکشن کا حصہ بن جائیں گے کہ پاکستان سے اوپر آپ نے اپنا ایگو رکھا ہوا ہے، پاکستان سے اوپر آپ کی اپنی سیاست ہے، پاکستان سے اوپر آپ کا ملنا ہے. اب یہ ساری جو پولیٹیکل یا سوشل میڈیا کے اوپر ایک آپ اننیسری ایک سچویشن میں آ کے پھنس گئے ہیں. اور قوم بھی میرے خیال سے جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ مایوس ہو گئے، اپسیٹ ہو گئے. اگر پاکستان کے دائرے کی بات ہوتی تھی، آپ کی میری سب کی سلامتی کی بات ہو رہی تھی، تو ان سچویشن آپ کو ابو ہو کے دکھانا تھا، وہ آپ نے پھر ایک جگہ ایک ٹرین مس کر دی. اچھا فیصل واڈا صاحب، ظاہر پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ جیل کے اندر ہو یا جیل کے باہر ہو، مطلب پیپلز پارٹی کے اندر جب زرداری صاحب جیل میں تھے یا بینظیر بھٹو صاحب باہر تھیں، تو ظاہر ہے کوئی بھی بڑا فیصلہ ہوتا تو ان سے پارٹی کی عادت دبئی میں جا کے ملتے تھے یا لندن میں ملتے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ قائد ہمارے مجرم بھی تھے، وہ ملک سے باہر بھی گئے علاج کے لیے. اس کے بعد قائد ابھی مجرم ہی تھے، لیکن جب اس ٹائم ایک ایکسٹینشن کا فیصلہ آنا تھا، ایک قانون سازی ہونی تھی، ساتھ مل کے اس کے اندر تو ساری پارٹی جو ہے پہلے لندن گئی. لندن بیٹھ کے فیصلہ ہوا، قسمیں اٹھائی گئیں کہ جی یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر کوئی بندہ بات بھی نہیں کرے گا، واپس آئے تو وہ. میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ ہوں کہ اس موقع کے اوپر سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. سوال وہیں کا وہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے غلطی کی، میری نظر میں بھی غلطی کی، ان کو پارلیمان کے اندر موجود ہونا چاہیے تھا اگین.
وہ پارٹی ہے اچھی ہے بری ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا وہ قائد ہے تو ہم نے ان سے تھوڑا سا مشورہ کرنا ہے. تو یہ مشورہ وہی والی بات آ جاتی ہے. یہ جو حسن بات کریں کہ دنیا کے سامنے اپنا ایک ڈیوائیڈڈ ایک پولیٹی کے طور پر ہم اپنی ریاست کو پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے سیاست ہم نے پی ٹی آئی نے پروجیکٹ کیا. میں بحیثیت ملک کی بات کر رہا ہوں. سو جو ہے آپ ملک کے اندر تو شامل ہے نا، قوم کے اندر ہم سارے شامل ہیں. یہ دن کون دکھاتے؟ اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کی وجہ سے. شکریہ پی ٹی آئی. سو اگین سوال وہیں کا وہیں آ جاتا ہے، اس کو بہتر مینج کیا جا سکتا تھا. دیکھیے گوما صاحب، ایک تو یہ کہ اس ملک کے اندر یہ ڈرامہ چل رہا ہے کہ کل کے چور آج کے ساہوکار، کل کے ٹھگ آج کے ساہوکار، کل کے ساہوکار پرسوں کے ٹھگ. یہ تو رولنگ سٹون چلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں وہاں ایک چیز آپ لوگ مس آؤٹ بھی کر رہے ہیں سارے کے سارے، کہ میاں نواز شریف صاحب بھی موجود نہیں تھے جی اس میٹنگ کے اندر. ہاں اختر مینگل صاحب انہوں نے بھی انکار چلے وہ تو ان کی ریزننگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ میں نے پوچھنا تھا آپ سے اس کے بعد. ان کی گورنمنٹ ہے، ان کا بھی ہونا اتنا ہی ضروری تھا جتنا ہم پی ٹی آئی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھا گومن صاحب کے اس وقت میاں صاحب تھے، اس سے پہلے بھی تھے پولیٹیکل پارٹیاں تھیں جن کے قائدین کے اوپر ہر قسم کا کیس تھا. وہ یہاں سے چلے بھی جاتے تھے، ان کی ای سی ایل میں بھی نام آ جاتے تھے، ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ پہ بھی نام ہوتے تھے. ان کو وہ جو اخباروں میں کیا لگتا ہے اشتہاری بھی ہو جاتے تھے. تو یہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اس طرح کا ہے کہ وہ پھر راتوں رات ریورس بھی ہو جاتا ہے. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا وہ مصطفیٰ قتل کیس جو ہے کراچی کا، ریورس ہوئے بغیر ہمارے ملک میں اشتہاری ملک کا صدر بنے. سنیں میری بات، عارف علوی، ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی مثال دے دی. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سر، یہاں ابھی آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ قتل کیس ہوا کراچی میں، جو بڑا مشہور بچے کا معصوم کا کیس ہوا، اس میں ہمارا نظام ایسا ہو گیا کہ عدالت جس کا قتل ہو گیا ہے اس کو نوٹس کر رہی ہے کہ اس کو پیش کیا جائے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ملک کا. ہم اس حد تک جا چکے ہیں. اور ہاں بار بار کہہ رہے ہیں حکمرانوں نے کرنا. سر حکمران میں نہ کوئی دم تھا، نہ کوئی ہمیں نہ آج تھا نہ کل تھا. ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی بات کریں ہمیشہ. ایک پاکستان کی موجودہ دہشت گردی کا ایک ایشو ہے، اس کے اندر ٹیکنیکل ڈیٹیلز تو میں نہیں شیئر کر سکتا کیونکہ کیمرہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کنسنسس جب ہو رہا تھا تو اگر پی ٹی آئی بھی ہوتی تو اوور آل بائی اینڈ لارج کنسنسس ہو جاتا اور بہت اچھا ہوتا. بہت اچھا، ٹھیک ہے، اس کا امپریشن جاتا، یہ امپیکٹ جاتا، انٹرنیشنلی جاتا، نیشنلی جاتا، عوام کے اندر جاتا. بچے تو سر پی ٹی آئی کے، نون کے، کاف کے، میم کے ہمارے اپنے بچے ہیں نا، اپنے بچے. اس پہ تو کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے. ہمیں دہشت گردی اگر کسی بھی جگہ ہوتی ہے، بلوچستان میں ہوتی ہے، کے پی کے میں ہوتی ہے تو اپنے بچے نا. تو یہ چیز کرنی چاہیے. دوسری یہ چیز ہے کہ کوئی پولیٹیکل بات میں نے وہاں کوئی خام خیال خاص میں نے دیکھی نہیں. یا تو وہ آج ٹاپک نہیں تھا یا سبجیکٹ نہیں تھا. تو سب بہت ڈفرینٹلی فوکسڈ تھے. ہلکی پھلکی ضرور ہوئی ہے، چھوٹی موٹی 10 منٹ کی بات کے اندر کسی نے 30 سیکنڈ کی بات کر دی ہوگی، لیکن بائی اینڈ لارج کوئی پولیٹیکل بات نہیں تھی. اور جس وقت میں باہر آیا ہوں تو اس وقت تو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھا ان کا کنسنسس تھا دیٹ ویل بیک ایوری تھنگ فار پاکستان. اور چیف نے بھی جو بریفنگ دی، فوج نے بھی جو بریفنگ دی، اس میں پاکستان فرسٹ کا نعرہ ہے. پاکستان فرسٹ کو لے کے جانا ہے، پاکستان کے جھنڈے کو لے کے چل رہا ہے. تو میرے خیال سے اس میں سب متفق تھے. اس میں نے گنڈاپور کو بھی پیچھے نہیں دیکھا، میں نے پیپلز پارٹی کو بھی پیچھے نہیں دیکھا، میں نے مولانا صاحب کو بھی پیچھے نہیں دیکھا، میں نے اے این پی کو پیچھے نہیں دیکھا، میں نے کسی کو بھی پیچھے نہیں دیکھا. ہر کسی نے اچھی بات کی. ابھی تک جو باہر خبریں آئی ہیں سب نے یہی بات کی ہے اگر اس میں کہ سیاست ہوتی رہے گی. ہاں، پی ٹی آئی کی اگر انوالومنٹ ہو جاتی، آ جاتی ونڈوز کی نوبت، تو یہ ایک بہت بڑی امپیکٹ فل نیوز بن